چین کی عظیم فوجی پریڈ، وہ طاقت جو دکھائی نہیں گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا انفو وائلٹ، جہاں ہم ان اسٹریٹجک حرکات کا تجزیہ کرتے ہیں جو مستقبل کی سمت متعین کر رہی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے عالمی سطح کے واقعے کو کھولنے جا رہے ہیں جس نے دنیا بھر کے فوجی ماہرین اور خاص طور پر امریکی پینٹاگون کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ تھا چین کی عظیم فوجی پریڈ تیان آن من اسکوائر میں۔ ہزاروں فوجیوں کی منظم پریڈ، سینکڑوں جدید ترین ہتھیار اور طاقت کا ایسا مظاہرہ جو صاف پیغام دے رہا تھا، چین اب صرف ایک علاقائی طاقت نہیں رہا، بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل، جدید خودکار جنگی نظام اور بغیر پائلٹ کے مہلک ہتھیار، سب کچھ دنیا کے سامنے تھا۔ مگر سب سے زیادہ سوال اس چیز نے اٹھایا جو دکھائی ہی نہیں گئی، آخر ایسا کیا تھا جسے چین نے جان بوجھ کر پردے میں رکھا؟ اور کیا واقعی چین کی سب سے خطرناک طاقت وہ ہے جو دنیا کو نظر نہیں آنے دی جا رہی؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں خود کار روبوٹ فوج اور جنگی ڈرونز کی۔ 4 ٹانگوں والے روبوٹس، بھیڑیے جن میں جدید مصنوعی ذہانت نصب ہے۔ یہ مشینیں شہری علاقوں میں خود فیصلے کرنے، جاسوسی کرنے اور حملے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ اکیلے بھی کام کر سکتے ہیں اور جھنڈ کی صورت میں بھی، جس کا مطلب ہے انسانی فوجیوں کو میدان جنگ میں کم سے کم خطرہ۔ یہ منظر مغربی مبصرین کے لیے چونکا دینے والا تھا، لیکن اصل دھچکا تب لگا جب چین نے لالونگ مین کمبیٹ UAVs دکھائے۔ یہ ڈرونز سائز میں J-10C جنگی طیارے کے قریب ہیں اور انسان کے اڑائے گئے طیاروں کے ساتھ شانہ بشانہ پرواز کرتے ہیں۔ یہ ڈرونز بھاری بم اٹھا سکتے ہیں، طویل فاصلے تک حملہ کر سکتے ہیں، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خود کو قربان کر سکتے ہیں اور مرکزی طیارے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جہاں ایک امریکی F-35 $80 سے $100 ملین کا پڑتا ہے، وہی چین اس رقم میں درجنوں ایسے جنگی ڈرونز تیار کر سکتا ہے۔ یہاں پیغام بالکل واضح ہے، مستقبل کی جنگ تعداد اور مصنوعی ذہانت کی ہوگی، اور چین اس دوڑ میں آگے ہے۔ چین نے اپنی جدید ٹینک فورس بھی دکھائی، ٹائپ 99A اور ہلکا مگر مہلک ٹائپ 15 ٹینک، جو پہاڑی علاقوں اور تیز کارروائیوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اور ان ٹینکوں میں میزائل اور ڈرون سے بچاؤ کے جدید نظام، خود کار ٹریڈ ٹیکنالوجی اور بہتر سروائیبلٹی، خاص طور پر ہوا سے اتارے جانے والے جنگی وہیکلز نے ماہرین کو چونکا دیا۔ یہ وہی ماڈل ہے جو امریکہ دہائیوں سے استعمال کر رہا ہے، یعنی دشمن کے علاقے میں اچانک حملہ۔ یہ بات ایک سوال چھوڑتی ہے، صرف دفاعی فوج کو ایسی صلاحیت کی کیا ضرورت؟ چین نے اعلیٰ طاقت کے لیزر ہتھیار بھی پیش کیے، LW-30 اور سائلنٹ ہنٹر جیسے نظام، ڈرونز کے سینسرز اندھا کرنے، کروز میزائل نکارہ بنانے اور الیکٹرانک وار ہیڈ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ مائکرو ویو ہتھیار جو پورے ڈرون جھنڈ کے الیکٹرانکس ختم کر سکتے ہیں۔ جب انہیں HQ-9، HQ-16 اور جدید HQ-22 جیسے میزائل سسٹمز کے ساتھ جوڑا جائے تو ایک کثیر سطحی آئرن ڈوم تیار ہو جاتا ہے۔ پیغام صاف ہے، جو ڈرون فضائی حدود کنٹرول کرے گا وہی جنگ جیتے گا۔ چین نے 18 میٹر لمبے بغیر پائلٹ آبدوزی وہیکلز دکھائے۔ یہ خاموش قاتل، جاسوسی، بارودی سرنگیں بچھانا، دشمن جہازوں پر حملہ، سب کچھ بغیر کسی انسانی عملے کے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہائپر سونک میزائل YJ-21 اور بیلسٹک میزائل DF-26 اور DF-21D، جنہیں کہا جاتا ہے گھوم ایکسپریس۔ یہ میزائل امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کو ہزاروں میل دور سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایک میزائل $13 ارب کے کیریئر کو نکارہ بنا سکتا ہے۔ یہ سیدھا چیلنج ہے امریکی بحری بالادستی کو۔ آخر میں چین نے وہ دکھایا جو اصل دھمکی تھا، ایک اپ گریڈ شدہ بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل۔ یہ میزائل 12,000 کلومیٹر سے زائد رینج، ایک میزائل کئی ایٹمی وار ہیڈز اور امریکہ تک براہ راست پہنچنے کی صلاحیت، اور اس کے ساتھ DF-41 جو موبائل، تیز اور تقریباً ناقابل گرفت ہے۔ یہ سب مل کر ایک ہی پیغام دیتے ہیں، چین اب کم از کم دفاع سے آگے بڑھ چکا ہے۔
یہ ایک مکمل محفوظ اور لچکدار ایٹمی طاقت بن چکا ہے، لیکن سوال اب بھی باقی ہے۔ چین نے جو دکھایا وہ خطرناک تھا، مگر جو نہیں دکھایا شاید وہی سب سے زیادہ خوفناک۔ جنگیں ہمیشہ دکھائی دینے والی طاقت سے نہیں بلکہ چھپی ہوئی صلاحیت سے جیتی جاتی ہیں، اور چین اس خاموش طاقت پر کام کر رہا ہے۔